کربلا کی زمین پر سورج غروب ہو چکا تھا، وہی سورج جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا منظر دیکھا، اب شام کی تاریکی میں چھپنے لگا۔ خیمے خاموش تھے اور فضا میں صرف رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار شہید ہو چکے تھے، اب رہ گئی تھی فقط بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی سکینہ اور کچھ بچے۔ بی بی زینب کے چہرے پر آنسو تھے مگر آنکھوں میں حوصلہ۔ وہ بہن جو بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی تھی، اب قافلے کی سردار تھی۔ بی بی سکینہ جو صرف 4 سال کی تھی، اپنی ماں کو ڈھونڈتی، اپنے بابا کو آواز دیتی، چچی میرے بابا کہاں گئے، مجھے ان کی آغوش چاہیے، اور یہی صدا وہ بار بار لگاتی رہی۔ یزید کے فوجی آئے، خیموں کو آگ لگی، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ بی بی زینب نے بچوں کو سمیٹا، جلتے خیموں، روتے بچوں اور گرتے قدموں میں ایک ماں بن کر بی بی زینب نے سب کو سنبھالا۔ قافلہ قید کر لیا گیا، عورتیں، بچے، امام سجاد مار حالت میں، سب کو ننگے سر رسیوں میں جکڑ کر کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ کے بازار میں لوگ تماشا دیکھنے جمع ہوئے۔ بی بی سکینہ اونٹ پر بیٹھی تھی، گرمی کی شدت، بھوک اور پیاس میں نڈھال۔ راستے میں کسی نے پانی دیا، بی بی سکینہ نے ہاتھ بڑھایا لیکن سپاہی نے چھین لیا۔ وہ روتی رہی، بولتی رہی، بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا میں بہت پیاسی ہوں۔ لیکن ان ظالموں کو ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے قافلہ دارالامارت پہنچا، وہاں ابن زیاد کا دربار تھا۔ ابن زیاد نے بی بی زینب سے کہا، زینب دیکھا تمہارے بھائی کا کیا انجام ہوا؟ بی بی زینب نے بغیر لرزے استقامت سے جواب دیا، ہم نے فقط حسن و جمال دیکھا، شہادت ہمارے خاندان کا ورثہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بی بی زینب نے ظالموں کے دربار میں سچ کا پرچم بلند کیا۔ سبحان اللہ! کوفہ سے شام کا سفر طویل اور بے حد تکلیف دہ تھا۔ عورتیں اور بچے اونٹوں کی پشت پر رسیوں میں بندھے ہوئے، پیاسے، تھکے اور زخمی حالت میں تھے، اور دشمن ہنستے تھے۔ بی بی سکینہ اکثر اونٹ سے نیچے گر جاتی، سپاہی مارتے، بی بی زینب بچاتی تھی۔ بی بی سکینہ اکثر پوچھتی، چچی میرے بابا اب کبھی نہیں آئیں گے؟ بی بی زینب کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن وہ ضبط کرتی۔ جب قافلہ شام پہنچا، یزید نے دربار سجایا، قیدیوں کو ہجوم کے سامنے لایا گیا۔ امام حسین کا سر نیزے پر تھا۔ بی بی سکینہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جسے کوئی بچہ نہ سہ سکتا۔ یزید نے قیدیوں کا مذاق اڑایا اور بی بی زینب سے کہا، دیکھا میرا انتقام؟ بی بی زینب نے وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے کنارے ہم پر بند کر دیے اور ہم قیدی بنا دیے گئے؟ کیا یہ تیری فتح ہے؟ ہرگز نہیں، تو نے ظلم کیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر قابو پایا ہے، لیکن یاد رکھ، نہ تو ہمیں رسوا کر سکتا ہے، نہ ہماری عزت چھین سکتا ہے۔ تو نے ہمارے مردوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا، لیکن ہم نے حق کی راہ نہیں چھوڑی۔ اے یزید، تو اپنے عمل پر خوش مت ہو، تو نے ہمیں قتل کیا، لیکن جان لے، یہ قربانی اسلام کو زندہ کرے گی۔ تیری حکومت چند دن ہے اور ہمارا مقام ہمیشہ کے لیے بلند ہے۔ بے شک شام کے قید خانے میں سخت سردی تھی۔ بی بی سکینہ بھوکی پیاسی اپنے بابا کی جدائی میں تڑپتی تھی۔ ایک رات وہ بہت روئیں، بی بی زینب نے باہوں میں لے کر سلایا۔ بی بی سکینہ نے خواب میں امام حسین کو دیکھا، وہ خوش ہو گئیں، بابا آپ آ گئے، کیا اب میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، بی بی سکینہ نے اپنا سر بابا کے سینے پر رکھا اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔
صبح قید خانے میں صرف سکون تھا، خاموشی تھی اور ایک معصوم بچی کی لاش، صد افسوس۔ بی بی زینب نے سب کچھ کھو دیا، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجیاں اور اب بی بی سکینہ، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ انہوں نے ہر شہر، ہر دربار میں حقیقت کربلا بیان کی۔ ہم نے دین محمد کو بچایا ہے، ہم حسین کے وارث ہیں اور تم یزید کے نام لیوا ہو۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ بی بی زینب نے صبر و شجاعت کی مثال قائم کی، بی بی سکینہ نے معصومیت میں ظلم کو للکارا۔ یہ سفر درد کا نہیں، فتح کا سفر تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ سب تک پہنچے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔